مقتدر علماء کرام اور سامعین حضرات، باتیں بہت ہو چکی ہیں. میں بھی کوئی بات کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، لیکن یہاں بیٹھ کر اور کچھ باتیں سن کر میرا دل جلا اور مسلسل جلتا رہا. ایک تو بات یہ ہے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے. اگر آپ 500 عنوانات لے کر گفتگو شروع کر دیں گے تو کسی بھی ایک نقطہ نظر پر آپ کبھی بھی نہیں پہنچیں گے. آپ کا یہاں مسئلہ یہ ہے کہ رافضیت، تو رافضیت نے ہم پر حملہ کس شدت کا کیا ہوا ہے اور کس کس طرف سے کیا ہوا ہے، اور اس میں کتنی قوت ہے اس حملے میں، اور وہ کتنے علاقے ہم سے چھین چکی ہے، اور ان کے پاس اسلحہ کون سا ہے، اور ان کی فوج کون سی ہے، اور ان کے پاس وسائل کیا ہے. آپ جو ہے نا اپنے گھر کی تعمیر کو لے کے بیٹھ گئے ہیں. جو لوگ آپ کے اوپر حملہ آور ہیں، آپ حالت جنگ میں ہیں، آپ نے ایمرجنسی میں دفاع کیسے کرنا ہے اپنا، اور اپنی صفوں کو کیسے درست کرنا ہے. جو قوم یہی نہیں جانتی کہ ہمارا دشمن جو ہے نا کتنی طاقت کا مالک ہے، کتنے افراد کا مالک ہے، اور اس نے کس سطح پہ تیاری کی ہوئی ہے، وہ اس کا مقابلہ خاک کرے گی. شیعوں کے اندر بھی بہت سے طبقے ہیں اور فرقے ہیں. پچھلے 100 سال میں 70-80 سال تک سب لوگ جو ہے نا وہ جاتے رہے ولایت فقیہ والوں کے پاس پڑھنے کے لیے، اور پھر کچھ چند لوگ گئے جو ولایت علی کے طبقہ فکر کے پاس گئے، خوئی کے پاس. مثلا محمد حسین ڈکو وہ خوئی کا شاگرد تھا. وہ لوگ ولایت فقیہ کو نہیں مانتے، ولایت علی کو مانتے ہیں، اور وہ ماتم کے قائل نہیں ہیں، اور وہ ماتم کے قائل ہیں. اس وقت بھی سوشل میڈیا پر وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. لیکن کوئی بھی زندہ قوم، یہ دوست ذرا 1 منٹ ٹھہر جائیں، 1 منٹ ایک بات کر لیں ذرا. کوئی بھی زندہ قوم، علامہ اقبال نے تشکیلات جدید الہیات اسلامیہ کے اندر لکھا ہے کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک اپنی زندگی کا تسلسل برقرار نہیں رکھ سکتی جب تک وہ اپنے عقائد اور تاریخ سے واقف نہ ہو. اور جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یا جن کو ہم علماء و مشائخ کہتے ہیں اپنے، یا مدرسین کہتے ہیں، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے ایک آدمی بھی اپنی تاریخ اور اپنے عقائد سے واقف نہیں ہے. نہ ہم اپنے عقائد بچوں کو پڑھاتے ہیں، نہ خود پڑھتے ہیں. تاریخ سے ہمیں ویسے ہی نفرت ہے. ہمارے بڑے بڑے شیخ الحدیث جسٹس امیر کی کتاب تاریخ اسلام لے کے بغل میں بیٹھے ہوتے ہیں، یا معین الدین ندوی کی تاریخ اسلام، یا اکبر شاہ نجیب آبادی مرزائی کی تاریخ اسلام، اور اس سے حوالے دے رہے ہوتے ہیں. اور انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ لکھنے والا ہے کون. تو ہمارے اندر اتنا کوئی مرد بچہ پیدا ہی نہیں ہوا جو اپنی کوئی اہل سنت کے عقائد کے مطابق تاریخ اسلام مرتب کر سکے. فوجیں صرف وہ لڑتی ہیں جو تربیت گاہ میں اپنا زیادہ سے زیادہ پسینہ بہاتی ہیں، ورنہ سب لوگ مارے جاتے ہیں جو تربیت کے بغیر میدان میں اترتے ہیں. ان کا خون ہی بہتا ہے، اور جو زیادہ سے زیادہ پسینہ بہا لیتے ہیں، تیاری کر لیتے ہیں اپنے دشمن کی ہر حرکت سے، اس کی کیمیت سے، کیفیت سے، اس کے عزائم سے، اس کی تیاری سے، اس کی رفتار سے، اور اس کے جو ہے نا ایجنڈے سے واقف ہوتے ہیں، تو پھر اس کا توڑ کرتے ہیں. ہم کیسے عاشق رسول ہیں کہ ہمیں اور مضامین پڑے ہوئے ہیں. آج سے 300 سال پہلے برے صغیر میں اسی طرح کا ایک بہت بڑا حملہ رافضیوں نے پہلے بھی کیا تھا. جب ضلع اودھ اور ضلع لکھنؤ اور ضلع یو پی، اس میں سنی علماء سے اوقاف چھین لیے گئے، اور 5700 سے زیادہ علماء کو قتل کیا گیا، اور ان کو جو ہے نا زندان میں ڈال دیا گیا، یا اتنا ہراساں کیا گیا کہ وہ چھوڑ کر اپنے مدارس، اپنے گھر، حتیٰ کہ درس انظامی کا جو بانی خاندان ہے مولانا نظام الدین سہالوی، لکھنؤ کے اندر
اس ایک خاندان کے 175 علماء کو زندہ جلا دیا گیا تھا. تو اہل سنت کے ساتھ یہ جو ظلم و زیادتی ہوئی ہے بار بار تاریخ کے اندر، اس کے اوپر نجم الغنی رامپوری رحمت اللہ علیہ نے 5 جلدوں میں تاریخ اودھ لکھی ہوئی ہے. وہ 3800 صفحات پڑھ کر دیکھیں، آپ کو پتہ لگے کہ ہر صفحے پر آپ کا خون بکھرا ہوا. آپ شیعت کی تاریخ نہیں پڑھتے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ اپنا سوشل سٹیٹس بنانے پہ لگے ہوئے ہیں اور دنیا کا مال کمانے کے لیے اور کار اور کوٹھی بنانے کے لیے. مسلک کی خدمت کے لیے مخلصانہ، سپاہیانہ، خادمانہ کردار ادا کرنے کے لیے 1% آدمی بھی نظر نہیں آتا الا ماشاءاللہ. اور یہ سب سے بڑی ابتلا کی وجہ یہ ہے، آج سے 150 سال پہلے ڈاکٹر ایوب قادری نے 1974 میں عالی علم رسالہ ایک نکالتا تھا. وہ کراچی سے، جامعہ کراچی کا پروفیسر تھا، وہ بدایوں سے ہجرت کر کے آیا تھا. تو اس نے سنی علماء بدایوں جن کی 400 سال تک ثقافت برِ صغیر میں علمی طور پر فائق رہی ہے، ان کے اوپر 5 نمبر عالی علم رسالے کے نکالے. تو ایک میں وہ لکھتا ہے کہ جب انویسٹمنٹ کی ایران نے تو رافضیت پھیلانے کے لیے سنی علماء کو اور مشائخ کو تحائف دیے جانے لگے اور ان کو گمراہ کیا جانے لگا، اور شیعہ اپنی مختلف مجالس کی صدارت ان سے کروانے لگے، تو ان کے اندر نرم گوشہ پیدا ہوا. ایسے عالم میں سید ابو الحسین نوری مارہروی رحمت اللہ علیہ اور سید فضل رسول شاہ صاحب بدایونی رحمت اللہ علیہ اور مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ، یہ تینوں بزرگ ہم عصر بھی تھے اور جو ہے جسم و جان ان کا جان و جگر تھے ایک دوسرے کے. تو ان 3 خانقاہوں نے اپنے اپنے تلامذہ کو اور اپنی صفوں کو درست کیا اور علماء کے لشکروں کو مجتمع کیا، اور اس کے بعد استدلال کے پہاڑ کھڑے کر دیے رافضیت کے رد میں. 75 کتابوں کی فہرست ڈاکٹر ایوب قادری نے دی ہوئی ہے جو 150 سال پہلے چھپی ہیں، ان میں سے ایک کتاب بھی اس وقت مارکیٹ میں نہیں ہے. ہم ایک مردہ قوم ہے جو کتاب سے نفرت کرتی ہے، کتاب کے قریب نہیں جاتی، اور علم جو ہے 1% بھی ہمارے علماء کے پاس نہیں ہے. صرف 8-10 سال مدارس کے اندر جو ہے نا دال کھا کر اور ایک ڈگری لے کر آ جائیں اور اس کے بعد دنیا کمانے میں مصروف ہو جائیں تو یہی زوال کے لیے کافی ہے. ایک آدمی کے پاس بھی میرے ساتھ چلے پورے پاکستان میں، یہ لاکھوں مسلمان ذبح کر دیے گئے کشمیر میں، شرعی امر ظاہر کرنے کے لیے جامعہ نظامیہ سے لے کر دارالعلوم نعیمیہ تک، کراچی تک میں گیا ہوں، ایک بھی مفتی فتویٰ شرعی طور پر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف حکومت کی مصلحتوں سے ڈرتا ہوا. تو یہ کلمہ حق کہاں سے آئے گا؟ میں جذباتی نہیں ہو رہا، میں ہوش و حواس میں ہوں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، شیعت نے آج حملہ نہیں کیا، اس نے ہمیشہ دور صحابہ سے خلافت راشدہ کی نفی کے لیے جو ہے نا 12 اماموں کا عقیدہ گڑھا، اور سب سے پہلے ختم نبوت کے منکر یہ رافضی ہیں. نبی جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے، نبی منزل من اللہ ہوتا ہے، نبی کی اطاعت فرض ہے. ان کی ساری کتابوں میں مقبول لکھنوی کے ترجمے سے لے کر اب تک ہزاروں کتابیں جمع کر لیں، ان میں یہی لکھا ہے کہ یہ سارے امام معصوم ہیں، یہ سارے منزل من اللہ ہیں، ان سب کی اطاعت فرض ہے. 600 سال ہو گئے برے صغیر میں شیعت کو دن دناتے ہوئے، آج تک رسول اللہ کی سیرت پر 5 کتابیں بھی پورے برے صغیر میں 600 سال میں نہیں لکھی گئی. کسی بڑے سے بڑے شیعہ کو چیلنج کرے کہ ایک کتاب سیرت النبی پر لا کر دکھائے. رسول اللہ کی ذات سے ان کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ان کی ڈائریکٹ دشمنی رسول اللہ اور رسول اللہ کے صحابہ سے ہے. سارا شیعہ لٹریچر پڑھ لے، صرف اس آدمی کو گالی ان کے لٹریچر میں موجود ہے جس کی ولدیت میں کسی صحابی کا نام آتا ہے. ہمارے اندر غیرت مر چکی ہے، اس لیے کہ ہم حالات سے واقف نہیں ہیں، اور وہ علم ہم نے نہیں پڑھا جو ہمیں سنی بنائے اور ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے غیرت عطا کرے.
تو سب سے پہلے اپنی صفوں کو درست کریں، اپنے مورچے کو گرم کریں۔ اہل سنت تو ہمیشہ تپتی ہوئی زمینوں پر سفر کرتے رہے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے ہر دور میں قربانیاں دی، ہزار آندیاں آئیں، لاکھ طوفان تھے، لیکن جبیں پہ گرج پلک پہ نمی نہ آئی۔ کہاں کہاں نہ لٹا قافلہ فقیروں کا متاع درد میں، لیکن کمی نہیں آئی۔ چمک کی لڑائیاں اعلیٰ حضرت سے لڑی گئی، ہزاروں دشمن تھے، لیکن وہ مرد مجاہد اللہ کے توکل پر تنہا مقابلہ کرتا رہا۔ اگر چاہتے ہو کہ شیعت کا، رافضیت کا بدبودار عقیدہ، اس کا مقابلہ کیا جائے، اور تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر طرح کے گناہ ترک کر دیں۔ پہلے اپنی ذات کی تعمیر کریں، اور یہی علماء کافی ہیں۔ کانفرنسیں اور سیمینار کی ضرورت نہیں ہے، اپنے عقائد کا مطالعہ اجتماعی طور پر کریں۔ وہ ساری کتابیں، لاکھوں کتابیں جو ہمارے علماء نے لکھی ہوئی ہیں، وہ آپ کی لائبریریوں میں موجود ہونی چاہیے۔ اس وقت سرور چشتی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام نہاد سجادہ نشین ہر ماہ آتا ہے انڈیا سے، اور آپ کے حجروں میں علماء کے پاس ان کی شادیوں میں تقریبات کر کے ان کو جو ہے نا تفضیلیت کا پیغام دے رہا ہے، اور پیسے دے رہا ہے، اور خرید رہا ہے۔ اور ابھی یہ ربیع الاول شریف قریب ہی گزرا ہے، اس میں پورے سرائیکی بیلٹ کے 17-18 ضلعوں کے اندر شیعوں کی طرف سے جواد نقوی، لاہور میں اس کا ادارہ ہے، وہاں سیرت النبی کی کانفرنس رکھی گئی، اور 15 ہزار روپیہ، اور اس کے ساتھ 15 ہزار روپیہ گاڑی کا کرایہ۔ یہ علماء کو ٹکٹوں کی طرح بھائیوں کو، امام مسجدوں کو پورے سرائیکی بیلٹ میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ان کو لایا گیا ہے، اور جو نہیں پیسے لے رہے تھے ان کو 0 میٹر گاڑیاں دی گئی، اور وہ اتنا لمبا دعوت لگا۔ اس پہ شیعہ عقائد جو ہے نا وہ خونخوارانہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، لیکن ہمارا مولوی اتنا بے ضمیر ہو چکا ہے کہ وہ صرف پیسے کے لیے ان کے دعوت نامے پر ان کی مجلسوں میں بھی جاتا ہے، اور وہاں جا کر اپنی جو ہے نا دستار بندیاں بھی کرواتا ہے، اور پھر اس حرام پیسے کو کھاتا بھی ہے۔ تو یہ دن جو ہے یہ تو غم کا دن ہے، سوگ کا دن ہے، اپنے احتساب کا دن ہے۔ یوں جو ہے نا آنے سے 2-4 تقریریں کر کے آپ چلے جانے سے اگلے 50 سال میں بھی آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اپنا ایجنڈا طے کریں، اور مختصر ایجنڈا ہو، 2 لفظی ایجنڈا ہو کہ ہم نے پہلے تیاری کرنی ہے، پہلے اپنی ٹریننگ کریں، اپنے شاگردوں کی، ساتھیوں کی ٹریننگ کریں، آپ کو پتا ہو عقائد کیا ہے، دشمن کون ہے، اور اس کا مقابلہ مار کہاں کہاں پڑ رہی ہے ہمیں۔ یہ ساری باتیں دکھ بھری ایک لمبی داستان ہے، جو میں یہاں وقت کے اختصار کی وجہ سے بیان نہیں کر سکتا، اور آپ بھی کہیں گے کہ مولانا سارا ٹائم لے رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں، کس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے پیغام کو سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہی اور چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، چور وہ بلا کے ہیں، تو نے نیند چوروں نے تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔